अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल डियर एस्पिरेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दी 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में 18th अमेंडमेंट जो हुई थी, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत से कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इस स्लाइड पर पहला पॉइंट देखिए, दी 18th अमेंडमेंट वॉज पास्ड इन अप्रैल 2010 बाय द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 18th अमेंडमेंट है यानी 1973 के आइन में जो 18वीं तरमीम हुई वो कब हुई, तो वो 2010 में हुई थी। अगर 7 महीना पूछ लेता है तो अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम मंजूर होती है फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इट वाज द 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच वाज पास्ड इन अप्रैल 2010। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साइंड द बिल ऑन अप्रैल 19, 2010। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो हम जानते हैं कि 2010 में चूँकि 18वीं तरमीम जो हमने पहला पॉइंट देखा है उसमें हम जान चुके हैं कि 2010 में 18वीं तरमीम हो रही है पाकिस्तान के आइन में। तो 2010 में प्रेसिडेंट कौन थे? आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने 2008 से 2013 तक सर्व किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने साइन किए थे 18वीं तरमीम के बिल पर। यह सवाल पूछा जाता है कि हु साइंड द बिल ऑफ द 18th अमेंडमेंट, तो वो आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन किया था। फिर पूछा जाता है कि 18th अमेंडमेंट का जो बिल मंजूर हुआ उस पर दस्तखत आसिफ अली जरदारी साहब ने कब किए, तो इसका आंसर हम जानते हैं 2010 में है। अगर वो क्वेश्चन को मज़ीद पेचीदा करता है और वो हमसे महीना और तारीख़ पूछ लेता है तो फिर अप्रैल 19, 2010 को आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के बिल पर दस्तखत किए थे। तीसरा पॉइंट, ये बैकग्राउंड है 18वीं तरमीम में होने वाले एक बहुत अहम काम का, जिसको हम यहाँ देख लेते हैं। ज़ियाउल हक इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 58(2)(b इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू द 8th अमेंडमेंट इन 1985। अच्छा, ये आर्टिकल 58(2)(b जो ज़िया साहब ने इंट्रोड्यूस किया वो था क्या? वो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे इख्तियारात सदर के हाथ में दे रहा था। इवन के आर्टिकल 58(2)(b के अकॉर्डिंग सदर पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड पार्लियामेंट को डिसमिस करने के इख्तियारात रखता था। ये आर्टिकल 58(2)(b था। यानी ज़िया साहब ने अपने हक में ये तरमीम की थी। जो 8वीं तरमीम है जो 1985 में हुई, उसमें आर्टिकल 58(2)(b को इंट्रोड्यूस कराया गया और ज़िया साहब ने ये इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, हथियार लिए कह सकते हैं कि वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये बात है। अब ये जो आर्टिकल 58(2)(b इंट्रोड्यूस कराया गया था, ये कौन सी अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया? तो इसका आंसर है 8th अमेंडमेंट, यानी 8वीं तरमीम में आर्टिकल 58(2)(b को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये 8वीं तरमीम यानी 8th अमेंडमेंट हुई कब थी? इट वॉज made in 1985. We know that President Ziaul Haq served from 1977 to 1988 and he died in a plane crash in 1988. तो plane crash और अपनी death in 1988 से 3 साल पहले 1985 में उन्होंने ये 8वीं तरमीम की थी in the Constitution of Pakistan. Next point, 18th Amendment removed the power of the President of Pakistan to dissolve the Parliament unilaterally. यूनिलेटरली का मतलब होता है अपने आप। जब कोई एक पर्सन या कोई एक इंस्टीट्यूशन या एक पार्ट ऑफ समथिंग या गवर्नमेंट कह लें या कोई भी, तो एक हिस्सा या एक तरफ वाले लोग कुछ खुद से डिसीजन ले लें। यूनी का मतलब वन होता है ना, तो एक बंदा यानी कि जब पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता था। तो 18th अमेंडमेंट ने वो जो पावर थी प्रेसिडेंट के पास, जो ज़ियाउल हक साहब ने अपने लिए 8वीं तरमीम में आर्टिकल 58(2)(b को इंट्रोड्यूस कराया था और उन्होंने ये पावर प्रेसिडेंट को दी थी कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है
تو وہ جو پاور تھی پریزیڈنٹ کے پاس وہ 18th امینڈمنٹ میں ریموو کر دی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے, ٹرن پاکستان فرام اے سیمی پریزیڈینشیل ٹو اے پارلیمنٹری ریپبلک. ظاہر ہے سارے کے سارے اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے تھے آرٹیکل 58(2)B کے اکارڈنگ. تو آرٹیکل 58(2)B جب ریموو کر دیا گیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے, تو وہ جو سیمی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھی ادھر, یا جو پاکستان سیمی پریزیڈینشیل ہو گیا تھا کہ پریزیڈنٹ ہی آل ان آل تھا, سب کچھ وہ خود کر سکتا تھا, اس کے پاس بہت سارے اختیارات تھے, ایون کہ وہ پارلیمنٹ تک ڈیزالو کر سکتا تھا. تو وہ اختیارات پارلیمنٹ کے پاس آ گئے. تو یہ جو 18th امینڈمنٹ تھی اس نے پاکستان کو سیمی پریزیڈینشیل سے پارلیمنٹری ریپبلک بنا دیا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے, ری نیمڈ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP کو خیبر پختونخوا کا نام دے دیا گیا تھا. یہ بھی 2010 میں ہوا تھا, 18th امینڈمنٹ میں یہ ہوا تھا. پختونز جو وہاں کے ہیں, جو وہاں کے لوکل ہیں, ان کی خواہش کے مطابق ان کے والا ہی نیم یعنی کہ پختونز سے خیبر پختونخوا ان کو نام دے دیا گیا, ان کے پروونس کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے KPK بنا دیا گیا. اب یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ نام کب دیا گیا KPK کو, تو یہ 2010 میں دیا گیا تھا. پھر کس امینڈمنٹ کے تھرو یہ نام بدلا گیا NWFP سے KPK, تو وہ 18th امینڈمنٹ ہے جو 2010 میں اپریل 2010 میں ہوتی ہے. پوائنٹ ٹھیک ہے. اٹ آلسو ریورسڈ مینی انفرنجمنٹس آن دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اوور سیورل ڈیکیڈز بائی اٹس ملٹری رولرز. انفرنجمنٹس کہتے ہیں وائلیشنس کو, یعنی جو ملٹری رولرز تھے ہو سروڈ فار سیورل ڈیکیڈز, ان کے ذریعے سے جو وائلیشنس کی گئی تھیں اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, تو وہ ساری انفرنجمنٹس کو, ساری وائلیشنس کو 18th امینڈمنٹ نے ریورس کر دیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ, فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان a president relinquished a significant part of his powers willingly and transferred them to the parliament and the office of the prime minister. relinquished کا مطلب ہوتا ہے یعنی انہوں نے ختم کر دی تھی, کم کر لی تھی. significant part of his powers یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی پریزیڈنٹ نے خود, پہلے والے پریزیڈنٹس تو اپنی پاورز کو بڑھا رہے تھے اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے سے خود پاورز اپنے ہاتھوں میں لے کے آ رہے تھے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ 18ویں ترمیم میں ہوا کہ جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے سگنیچر کیے, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, اور انہوں نے اپنی پاورز کو خود سے چھین کر اپنی مرضی سے پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دیا اور پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں دیا ان پاورز کو جو ان کے اپنے پاس. The power of the president to dissolve the parliament was enacted by the 8th amendment to the constitution of Pakistan by Zia in 1985. یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 8th امینڈمنٹ میں 8ویں آئینی ترمیم میں پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے 1985 میں یہ جو ہے اختیارات دیے تھے صدر کو کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ, ان 1997 13th amendment, in the 13th amendment, Prime Minister Nawaz Sharif in his second term removed Article 58(2)B. نواز شریف صاحب جب دوسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 13th امینڈمنٹ میں 1997 میں آرٹیکل 58(2)B کو ریموو کیا تھا, جس کے ذریعے سے پھر پارلیمنٹ کے ہاتھ میں تھوڑے اختیارات آئے تھے. لیکن صدر پرویز مشرف نے 2003 میں 17ویں ترمیم کر کے 17th امینڈمنٹ میں اس کو آرٹیکل 58(2)B کو ری انٹروڈیوس کرا لیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ, فائنلی دی 18th امینڈمنٹ ان 2010 ریمووڈ دی آرٹیکل پرماننٹلی. یہی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2010 کی آئینی ترمیم جو 18ویں ترمیم ہے اس میں آرٹیکل 58(2)B کو پرماننٹلی ریموو کر دیا گیا تھا. lifted the ban on the third time prime ministership and chief ministership, یعنی 2 دفعہ ہی پاکستان میں کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بن سکتا تھا, تو اس پابندی سے بھی ماورا کر دیا تھا 18ویں ترمیم نے 2010 میں, یعنی اب کوئی بھی تیسری بار یا چوتھی بار پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن سکتا تھا. اسٹیبلشمنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ بینچز آف ہائی کورٹس ان منگورا اینڈ تربت. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ بھی 18th امینڈمنٹ کے تھرو ہی ہوئی, اور ساتھ میں بینچز آف ہائی کورٹ منگورا میں اور تربت میں بھی قائم کیے گئے. منگورا
ضلع سوات میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، اور تربت کچھ ضلع کچھ میں، ڈسٹرکٹ آف کچھ ان بلوچستان میں ہے. جی لاسٹ سلائیڈ. 292 out of 343 members of the National Assembly voted in favor of the bill. یعنی 18th amendment کے بل کے موقع پر 292 ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا 343 میں سے. President will no longer be able to appoint the head of the election commission. یعنی 18ویں ترمیم کے مطابق پریزیڈنٹ اب الیکشن کمیشن، ہیڈ آف دی الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کرنے کا مجاز نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا. لاسٹ پوائنٹ، دا پریزیڈنٹ ول نو لانگر بی ایبل ٹو ڈکلیئر ایمرجنسی رول ان اینی پروونس. ٹھیک ہے، اب 18ویں ترمیم کے مطابق پریزیڈنٹ، یہ سارے اختیارات پہلے پریزیڈنٹ کے پاس تھے نا، یہ بات ہم شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. تو اب چونکہ اختیارات پریزیڈنٹ سے واپس لے لیے گئے تھے یا لیے جا رہے تھے، تو یہ سارے کام جو پریزیڈنٹس پہلے کر رہے تھے 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ ان کے پاس یا ان کے اختیارات میں نہیں رہے. تو وہ کسی بھی صوبے میں ایمرجنسی رول ڈکلیئر نہیں کر سکتے پریزیڈنٹ، جیسے پہلے پریزیڈنٹس رول کرتے رہے ہیں. اچھا، اینڈ کورٹس ول نو لانگر بی ایبل ٹو انڈورس سسپینشنس آف دا کانسٹیٹیوشن. اور جو عدالتیں ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو کبھی بھی سسپینڈ نہیں کر سکتی. all these decisions were made in the 18th amendment in 2010. I hope this is very much clear, and if you have any ambiguity, any question, you are welcome to ask in the comment section. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. کیپ اسٹڈنگ اینڈ کیپ شائننگ. اللہ حافظ.